مولانا، حال ہی میں جو ہے بنگلور کے مدرسہ یتیم گاہ پر جو ہے کوئی بھی کہیں سے بھی اٹھ کے آ کر جو ہے ایسے الزامات لگاتا ہے جس سے جو ہے مدرسوں کی ہوئے یا چاہے یتیم خانے کی توہین ہوتی ہے۔ اس معاملے میں جو ہے مسلم قائدین خاموش ہے، ریاست حکومت کا جو ہے کرناٹک کی حکومت بھی کہیں نہ کہیں خاموش ہے۔ کیوں مسلمانوں کو اتنا کمزور سمجھا جا رہا ہے؟ کیوں اس طرح کے حالات بار بار مسلمانوں پر ہوتے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سرکاری ایجنسیوں کو کسی بھی انسٹیٹیوشن کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا پورا حق ہے، چاہے وہ مقامی سرکار ہو چاہے سینٹرل کی ہو، حق ان کو ہے، لیکن وہ حق بھی دائرے میں ہے، اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اس کے بھی کچھ ضوابط ہیں۔ سینٹرل والے جب صوبے میں آئیں گے تو صوبے کی حکومت کو اطلاع دیں گے، صوبے کی پولیس کو اعتماد میں لیں گے، کارروائی کریں گے، اور وہاں کوئی مجرمانہ سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہیں کہ آپ جو ہے مجرموں کی طرح چھاپا ماریں۔ آپ اطلاع دے کر کے جائیں، آپ کو کیا معلومات ہونا ہے آپ حاصل کریں، کہیں کوئی خامی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کی نشاندہی کریں، اس کے لیے موقع دیں اصلاح کا۔ یہ ایک تو سینٹرل والے آ کے مذہبی تعلیم گاہوں میں ایسے چھاپے مار رہے ہیں جیسے وہاں ملک مخالف کوئی سرگرمیاں ہو رہی ہوں، بہت بڑی فوج لے کے چلے جائیں گے، ایسا کریں گے جیسے وہاں کوئی ملک کو نقصان پہنچانے والا کام کیا جا رہا ہو۔ اور یہاں کی حکومت اس سلسلے میں روک کیوں نہیں لگا رہی؟ آج سے 2-3 ماہ پہلے اسی علاقے کے ایک ادارے میں یہ کارروائی کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد حکومت کو ہوشیار ہونا چاہیے تھا، اور باہر سے کوئی بھی آئے تو پہلے حکومت کے علم میں لائے، مقامی پولیس کو اعتماد میں لے کے کام کرنا چاہیے تھا اصول و ضابطے کے تحت۔ اب وہاں جو ہے اندر داخل ہو گیا، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، چپلوں کے ساتھ داخل ہو گیا، اور لڑکیوں کے ساتھ ایسے سوالات جو انسان نہیں کر سکتا ہے، انسانیت کے دائرے سے باہر کے سوالات ان معصوم بچیوں سے کر رہا ہے۔ کسی بچی پہ ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ کیا کر رہی ہے مقامی پولیس؟ FIR کرنے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارے وہ مسلم قائدین جن کو پارٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسلمان کے نمائندے ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو پارٹی کے نمائندے سمجھ رہے ہیں، ہم نے ان تمام کے لیے علماء کی پوری ٹیم نے دن رات ایک کی، پارٹی کے لیے بھی ان کے لیے بھی۔ تو وہ پارٹی کے اگر ہیں ورکر یا پارٹی کے نمائندے ہیں تو بتا دینا، ہم کیوں غلط فہمی میں رہے؟ صحیح بات۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں، ہماری آواز اٹھائیں گے اسمبلی میں بھی باہر بھی، اور ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے، ہمارے ساتھ مل جل کر کے بیٹھیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سام سوکھ گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کرناٹک میں مسلمان سیاسی طور پر لاواری سے کوئی ان کا ہے نہیں جی۔ تو ایک حادثہ اس سے پہلے 2 مہینے پہلے ہوا، ابھی جمعے کو ہوا، اور آج منگل ہے، آج تک کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اس سلسلے میں کوئی مسلم قائد نے بیان نہیں دیا، کسی نے یہ بتایا نہیں کہ یہ زیادتی ہوئی، آئندہ کے لیے ہم روک لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے مذاق ہو گیا، تماشا ہو گیا۔ ایسی امید ہم نے نہیں کی تھی، نہ حکومت سے کی تھی، نہ ہمارے جن کو ہم اپنا قائد سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ایسا خشک رویے کی ہم نے توقع نہیں کی تھی۔ مولانا، قائدین کی ایک بڑی ذمہ داری یہاں پر ہوتی ہے کہ اس پر بھی قانونی کارروائی کرے، ڈیفیمیشن بھی کیس کر سکتے ہیں اگر وہ غلطی سے کارروائی کر رہا ہے تو کیوں یہاں پر قائدین کمزور نظر آ رہے ہیں؟ یا قوم کمزور ہے یا قائدین کمزور ہے مولانا؟ قوم دیکھیے، قوم تو اپنے بڑوں کی ہدایت پر ہے، ان کو جذبات میں آنے سے منع کیا گیا ہے، سڑکوں پہ آنے سے منع کیا گیا ہے، یہ صحیح ہدایت بھی ہے، نقصان ہوگا ٹھیک ہے، لیکن یہ قوم اگر فرما بردار ہے تو اس کا مطلب بزدلی سے نہیں نکالا جا سکتا۔ قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارے سیاسی قائدین یا ہمارے دیگر رہبر و رہنما مسائل قانونی طریقے سے سنجیدہ ماحول میں حل کریں۔
اب اگر تمام سیاسی قائدین اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے عہدہ نہیں ہے، وزارت نہیں ہے، تو جن کے پاس وزارت ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بے شک حکومت نے 2-1 کو نمائندگی وزارت میں بھی دی ہے نا، بے شک تصویر کھنچانے کے لیے، شو بازی کے لیے دی ہے، جی مسائل حل کرنے کے لیے دی ہے۔ تو مسائل حل کرنے کے لیے میدان میں آئے، اللہ کے واسطے رہا سہا اعتماد بھی مسلمانوں کا آپ لوگوں پر سے ختم نہ ہو، اس کے لیے میدان میں آئے۔ کہیں نہ کہیں قائدین اپنی ذمہ داری کو بھول گئے ہیں، یہاں پر علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو اپنی ذمہ داری کا یاد دلائیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی، آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے بجٹ جب اناؤنس ہونے والا تھا، اس موقع پر ہم نے ویدھان سبھا میں بیٹھ کے جو مسلم قائدین ہیں، جو وزیر ہیں، ان سے کہا آپ کا وعدہ تھا کہ ہر 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مسائل پہ بات کریں گے۔ آج 9 مہینے ہو گئے، کہاں ہیں آپ کے وہ وعدہ؟ 1.5 مہینہ ہو گیا، پھر اس بیچ میں کئی مسائل آ گئے، اب انتخاب بھی اناؤنس ہو چکا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ہمارا رابطہ نہیں رہے گا، کمیونیکیشن گیپ رہے گا، اس کا فقدان رہے گا، تو ہم ملت کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں بہت بڑی لاپرواہی ہمارے مسلم قائدین سے ہو رہی ہے۔ قائدین علماء کی نگرانی میں، علماء کے کانٹیکٹ میں نہیں ہیں تو قوم کے کانٹیکٹ میں کہاں رہیں گے مولانا؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے اور آپس میں مل جل کر کے مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا ہے۔ جی مسائل حل ہونا نہ ہونا ایک دوسرا مسئلہ ہے، بے شک حل کی کوشش تو ہونی چاہیے، عوام کو اطمینان تو دلانا چاہیے کہ بھئی ہے تمہارے لیے کوئی کھڑا بات کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ صرف الیکشن کے وقت کے پرچار میں یہ بات یاد دلائی جاتی کہ ہم آپ کے قائدین ہیں، ہم قوم کے رہبر ہیں، قوم کے ذمہ دار ہیں۔ جی جی، یہ بڑی لاپرواہی ہو رہی ہے، اور میڈیا کو بھی چاہیے برننگ ایشوز پر بات کرے، کھل کے بات کرے، لوگوں کی رائے لے۔ ان کو پتہ بھی تو چلنا چاہیے کہ قوم ناراض چل رہی ہے۔ قوم تو ویسے بھی لیڈروں سے ناراض چل رہے ہیں مولانا۔ تو بہرحال مولانا حال ہی میں جو ہے میسور میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک 8-10 دن پہلے واقعہ پیش آیا، تو اس واقعے کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ پولیٹیکل ایشو ہے، اور ایک نظریہ دکھایا جا رہا ہے کہ عالم کے اوپر بے دردی سے جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ نہیں، پولیٹیکل ایشو اپنی جگہ میں رہے گا، انسانیت کیا مر چکی ہے؟ جی انسانیت کے ناطے ایک عالم دین کو یا حافظ قرآن کو یا ایک عام ذمہ دار شہری کو سڑک پہ اس طریق پر جو ہے قتل کر دیا جائے، اور علاقے کے لوگ بے چین ہو، اور مسلم قائدین اس کے بارے میں زبان تک نہ کھولیں، یہاں تک کہ میسور کے MLA بھی، انہوں نے بھی کوئی بیان نہیں دیا۔ وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں کہ ان کے اپنے MLA تک زبان نہیں کھول رہے، دیگر قائدین آواز نہیں اٹھا رہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ سڑک پہ کسی کو چلتے پھرتے مار دیتے ہیں، ان کی ہمتیں بڑھ کیسے رہی ہیں، حوصلہ کیسے مل رہا ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی آج 10 دن ہو گئے، 8 تاریخ کو مسئلہ ہوا تھا، وہ 19 تاریخ ہو گئے، 10 دن ہو گئے، اور آج تک جو ہے کوئی ٹھوس کارروائی اس سلسلے میں نہیں ہوئی۔ تو یہاں بھی جو ہے لاپرواہی سامنے آ رہی ہے۔ کب تک ایسی لاپرواہی چلتی رہے گی مولانا؟ جب تک قوم سوتی رہے گی۔ قوم کو جاگنا چاہیے، جی قوم کو لیڈران کے آنے پہ پٹاخے پھوڑنا نہیں ہے، جی ناجائز ہے پٹاخے پھوڑنا، ہاروں سے استقبال نہیں کرنا ہے، سوالات کی بوچھاڑ کرنا ہے، یہ مسئلے میں کیا ہوا، اس مسئلے میں کیا ہوا، تب کہیں جا کر کے کچھ کام ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ تو جو ہے باتوں پر جو ہے دیوانے ہونے والی قوم ہے، زبانی وعدوں پر تالیاں بجانے والی قوم ہے، حقیقت سے کوسوں دور رہ کر کے زندگی گزارنے والی قوم۔ تو قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔